السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہر معاملے میں اسوہ حسنہ۔ گزشتہ خطبات میں اسی ضمن میں آپ کی محبت الہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ محبت الہی کے ذکر میں آپ کی عبادت کے معیار کا بھی ذکر ہوا۔ میرا خیال تھا کہ محبت الہی کے بعد اگلا مضمون آپ کی عبادت کر لوں گا، لیکن جب محبت الہی کا ذکر شروع ہوا تو عبادت کے بھی بہت سے واقعات اس میں آ گئے۔ باوجود چاہنے کے میں ان دو مضامین کو الگ نہیں کر سکا، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عبادت محبت الہی کے بغیر نہیں ہے، اور محبت الہی عبادت کے بغیر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو تو حقیقی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اس ضمن میں آج جو مزید بیان کروں گا اس کو گو میں نے عبادت کے حوالے سے لیا ہے، لیکن اس کی انتہا جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت پر جا کر ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس معیار محبت کو قرآن کریم میں جس طرح بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت گزشتہ خطبات میں ایک آیت کے حوالے سے کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس آیت کی وضاحت تو گزشتہ خطبات میں ہو چکی ہے، اس لیے ضرورت نہیں دوبارہ اس کو بیان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو فاتبعونی یحببکم اللہ کا اعلان کرنے کا کہہ کر ہمیں بھی ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکو گے۔ بس آپ کو یہ اعلان کرنے کا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی کہ حقیقی کوشش کرو اس کو حاصل کرنے کی۔ عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں بے شمار احکامات دیے ہیں۔ یہ جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بس واضح فرمایا کہ اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ جس طرح میں نے انسان کی پیدائش کے مقصد کا ادراک حاصل کیا، تم بھی یہ حاصل کرو اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، تب ہی اپنے مقصد پیدائش کو پا سکو گے، اور تب ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکو گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کے معیار کو بلند تر کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احکامات ہمیں دیے تو اس کی انتہا بھی اپنے عمل سے کر کے دکھائی، اور پھر ہمیں توجہ دلائی کہ حقیقی اطاعت اور پیروی تو تبھی پوری ہوگی جب تم اس معیار پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرو گے۔ آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے کی تب ہی ہمیں اپنی لپیٹ میں لیں گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی جب ہم آپ کے اسوہ اور احکامات کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کی کوشش کریں گے۔ صرف دکھاوے اور کہنے سے فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ نمونے جو آپ نے قائم فرمائے، ان میں بہت سی مثالیں تو میں پیش کر چکا ہوں، بعض اور ہیں جو پیش کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، بلکہ سوتے ہوئے عبادت ہوتی تھی، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی کہ تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ پیش نظر رہے۔ اپنی عبادت کے معاملے میں کس باریکی سے آپ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر پہ نماز پڑھی جس میں نقش تھے۔ آپ نے اس کے نقشوں کو ایک نظر دیکھا، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی امبجانی لوئی یعنی بغیر نقش کے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے ابھی مجھے میری نماز سے بے توجہ کر دیا، یعنی ہلکی سی نظر بھی اس پر پڑی تو آپ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میں اس چادر کی طرف دیکھوں اور میری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے نقش دیکھتا تھا اور میں نماز میں تھا تو میں ڈرا کہ وہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اس کی شرح میں سید جناب ولی اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس باب کا مضمون یہ ہے کہ کپڑے سادہ ہوں، ان میں ایسی چمک دمک نہ ہو جو توجہ ہٹائے۔ ذہنی ارتقاء کے ساتھ انسان بالطبع سادگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم الذوق لوگ کپڑے کے انتخاب میں سادہ رنگ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بعض آج کل ایسے بھی ہیں جو اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی استری درست کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو نماز میں تو پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کپڑے کی طرف۔ پھر لکھتے ہیں کہ نماز میں استغراق کلی کی ضرورت ہے، یعنی نماز تبھی حقیقی نماز ہو سکتی ہے جب انسان اس میں پوری طرح غرق ہو اور ڈوب کر نماز پڑھے۔ اس لیے شارع اسلام نے نمازی کے ماحول میں ہر ایسی چیز کے وجود کو ناپسند کیا ہے جو اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے کہ ہلکی سی نظر بھی کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانے والی ہو۔ اور اس بارے مختلف احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے،
سامنے تصویروں والا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور سامنے ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے جس پر تصویریں بنی ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں نماز سے توجہ ہٹانے کی وجہ بن سکتی ہیں، اس لیے ان سے روکا گیا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ایسے پردے یا ایسی تصویریں سامنے نہ ہوں کہ جن کی طرف منہ کرنے سے توجہ ہٹ جائے، قبلہ رخ نہ ہو، ایسی چیزیں۔ اسی طرح آپ کے اعلیٰ ترین معیار کا ایک اور ذکر ملتا ہے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ پشم کا تھا، یعنی نرم اون جانور کی جو بال تھے ان کا بنایا ہوا تھا۔ میں اس کی 2 تہیں لگا دیتی تھی، وہ ذرا نرم ہو جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے تھے۔ ایک رات میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی 4 تہیں لگا دوں تاکہ یہ اور زیادہ نرم اور آرام دہ ہو جائے، تو آپ کے لیے زیادہ راحت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ہم نے اس کی 4 تہیں لگا دیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ آپ کا ہی بستر تھا، صرف ہم نے اس کی 4 تہیں لگا دی تھیں تاکہ وہ آپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پہلے جیسا ہی رہنے دو، کیونکہ اس کی زیادہ نرمی میرے لیے رات کی نماز میں روک بن رہی تھی۔ اگرچہ بستر کی نرمی آپ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس بھی گوارا نہ ہوا کہ بستر نرم ہے تو تھوڑا سا لیٹ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہ اٹھوں، اور اس میں مجھے نرمی نظر آئی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا اعلیٰ ترین معیار۔ آپ کی عبادت کی حالت کا نقشہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں بیان کیا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے رکوع کیا، یہاں تک کہ میں نے آپ اپنی ناک پکڑ لی، یعنی اتنا لمبا رکوع تھا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ناک سے خون نہ بہنے لگ جائے۔ بہرحال یہ حالت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایسی محبت ہو کہ انسان کو محبوب کا در چھوڑنے کا دل نہ چاہے، جس پوسٹر میں بھی جائے، جس حالت میں بھی جائے، اسی میں ڈوب جائے۔ اسی طرح معیار عبادت کے بارے میں ایک اور روایت مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی جس طرح چکی چلتی ہے، گرائنڈر چلتا ہے، ویسی آواز تھی۔ ایک اور جگہ ہنڈیا ابلنے کی مثال بھی دی گئی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کا پچھلا حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور یہ میری سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یہ میری سعادت ہے۔ پھر آپ کچھ دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یہ میری سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ کچھ دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ میری سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلے تو اللہ کا حق تھا، اب بندوں کا کیا حق ہے جب وہ ایسا کریں، یعنی عبادت کرنے والے بندے ہوں۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہ دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے معیار قائم فرمائے بلکہ ان معیاروں کو حاصل کرنے کی نصیحت بھی فرمائی ہے کہ تم لوگ بھی اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بھی بچ سکو گے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مامور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی مامور تھے۔ بس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی معمولہ متواترہ سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے، یعنی ایسی سنت جس کا تعلق آپ تک پہنچتا ہو، آپ کے عمل سے ثابت ہوتا ہو، اور متواتر اس میں راوی اس بات کو بیان کرتے چلے جائیں، ایک چین ہو روایات کی۔ یہ دونوں خدمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دنیا کو اپنا فرض سمجھا، اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ جب نماز کے لیے حکم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے اس قول کو خدا تعالیٰ کے اس قول کو اپنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی نماز کی یہ رکعت ہیں، اور مغرب کی یہ، اور باقی نمازوں کے لیے یہ رکعت ہیں۔ ایسا ہی حج کر کے دکھلا دیا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ہزارہ صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل بڑے زور سے قائم کر دیا، خود دکھایا اور پھر ان کو قائم بھی کیا اس بات پر۔ بس عملی نمونہ جو اب تک امت میں تعامل کے رنگ میں مشہود و محسوس ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ لکھتے ہیں کہ لیکن حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہیں لکھا گیا اور اس کا جمع کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ آپ سنت اور حدیث کا موازنہ کر رہے تھے کہ کیا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنت پہلے ہے اور حدیث کا مقام بعد میں آتا ہے، اور جو حدیث قرآن شریف اور آپ کی سنت سے نہیں ٹکراتی وہ حدیث صحیح ہے۔ بس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے عبادت کے معیار کیا تھے، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھلایا اور اپنے ماننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی اور ان سے عمل بھی کروایا۔ بس یہ وہ سنت ہے جو آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ صحابہ کرام کے جو نمونے ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کی وجہ سے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ ان کی عبادتوں کے معیار بھی بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار بھی ان کا بلند ہوتا چلا گیا۔ یہی وہ اسوہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جسے آپ کے صحابہ نے اپنایا، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آپ نے تہجد کے بارے میں بہت تلقین فرمائی ہے، تہجد پڑھنی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نوافل کا اتنا خیال تھا کہ باوجود ان کے نفل ہونے کے آپ رات کو پھر کر دیکھتے تھے کہ صحابہ میں سے کون یہ نفل پڑھتا ہے، یعنی شہر کی گلیوں میں سڑکوں پہ پھرتے تھے، پتہ لگ جاتا تھا کہاں نمازوں کی آواز آ رہی ہے، تہجد کے وقت اٹھے ہوئے لوگ، اور کون نہیں پڑھتا۔ یعنی آپ یہ بھی جائزہ لیا کرتے تھے کون تہجد پڑھ رہا ہے اور کون نہیں۔ آج کل اگر کسی سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے یا یہی کہہ دیا جائے کہ مسجد میں نمازیں پڑھنی چاہیے، کتنے نمازوں میں مسجد میں آتے ہو، تو اس پہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہم سے پوچھنے والے، جماعت کو اس کی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تہجد کی نماز کا بھی جائزہ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ وہ بہت اچھے ہیں اور ان میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، بشرطے کہ تہجد پڑھے۔ چونکہ وہ نوجوان تھے اور تہجد میں کچھ سستی کرتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں اس طرح توجہ دلائی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میاں اور بیوی پر رحم کرے کہ اگر رات کو میاں کی آنکھ کھلے تو اٹھ کر تہجد پڑھے، اور بیوی کو بھی جگائے کہ تو بھی اٹھ کر تہجد پڑھ، اور اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارے اور جگائے۔ اسی طرح اگر بیوی کی آنکھ کھلے تو وہ خود تہجد پڑھے اور میاں کو جگائے، اور اگر وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر چھینٹا مارے۔ دیکھو ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے میاں کا ادب کرنا نہایت ضروری قرار دیا ہے، اور دوسری طرف تہجد کے لیے جگانے کے واسطے اگر پانی کا چھینٹا بھی مارنا پڑے تو اس کو بھی جائز رکھا ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اس قدر ضروری سمجھتے تھے
پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ خواہ تہجد 2 رکعت ہی پڑھو مگر پڑھو ضرور۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے اور بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے تہجد کا پڑھنا بہت ضروری اور بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے جس سے نجات ہوتی ہے، اور کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نجات پائے گا، کیونکہ سب سے بڑے عامل اور سب سے بڑے خدا کے فرما بردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس میں گزشتہ خطبے میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اور باقی اور صحابہ کو بھی یہ فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ تو اپنے اعمال سے بیچ میں جائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں بھی خدا کے فضل سے ہی جاؤں گا۔ بس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان، جس کا ہر ایک سانس، جس کا چلنا پھرنا عبادت میں داخل تھا، جس کا سونا اور جاگنا عبادت میں گنا جاتا تھا، جس کی ہر حرکت و سکون عبادت تھی، حتیٰ کہ جس کا رفع حاجت کے لیے جانا اور بیویوں کے پاس جانا بھی عبادت تھا، اتنا بڑا عبادت گزار انسان جب کہتا ہے کہ میں اپنے اعمال سے بیچ میں نہ جاؤں گا بلکہ خدا کے فضل سے، تو اور کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے عمل سے بیچ میں داخل ہو جاؤں گا؟ یہ مت خیال کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل کیسے عبادت میں داخل ہو گیا۔ یہ اس طرح ہے کیونکہ ان کے متعلق خدا تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی ہر ایک حالت عبادت تھی۔ نا واقف کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کیسے عبادت ہو گئی، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل عبادت تھا۔ ہاں، آپ کے سوا کسی اور کا ہر فعل عبادت نہیں ہو سکتا۔ آپ اسوہ حسنہ ہیں، اس لیے آپ کا ہر فعل خدا کی رضا کے لیے تھا، اور جو کام خدا کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت بن جاتا ہے، کسی اور کا ہر فعل عبادت نہیں ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نے فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں ایک نمونہ ہے۔ کیا اس کی یہ معنی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتلائیں کہ کون سا فعل جائز ہے اور کون سا ناجائز، کون سا مستحسن ہے اور کون سا مکروہ، اور کون سا حلال ہے اور کون سا حرام؟ بس رسول کریم کا ہر ایک کام ایک بیان ہے اور ایک ڈسکرپشن ہے۔ مثلا آپ کا نماز پڑھنا نہ صرف خدا کے ایک حکم کی تعمیل تھی بلکہ اعلان تھا کہ یہ فرائض ہیں، یہ سنتیں ہیں اور یہ نوافل ہیں جو فرائض کے علاوہ ہیں اور جن کا پڑھنا قرب الہی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا کھانا اعلان تھا کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو آپ نہیں کھاتے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل چونکہ نمونہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، اس لیے آپ جن چیزوں کو جائز بتاتے تھے اور استعمال فرماتے تھے یہ عبادت تھی، اسی طرح جن سے منع فرماتے تھے اور استعمال نہ کرتے تھے یہ بھی عبادت میں شامل تھے۔ غرض آپ کا ہر فعل عبادت تھا کیونکہ خدا کے حکم کے ماتحت تھا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص نے عصر کی نماز کا وقت دریافت کیا۔ ظاہر ہے کہ اول وقت پر نماز پڑھنا مستحسن ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر کی کہ وقت نہایت تنگ ہو گیا۔ آپ کا نماز میں یہ دیر کرنا بھی عبادت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سبق دے رہے تھے کہ اگر انسان کسی وجہ سے کسی وقت اول وقت میں نماز نہ پڑھ سکے تو اگر آخری وقت میں تک پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ غرض فرائض میں اعلان تھا، واجبات میں اعلان تھا، نوافل و سنن میں اعلان تھا کہ یہ سب کچھ عبادت الہی ہے۔ اس حالت پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے بہشت میں جائیں گے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کا ہر فعل عبادت ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہی فرمایا میں تو خدا کے فضل سے بہشت میں جاؤں گا۔ پھر ہم لوگ جن کے اعمال بہت تھوڑے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اعمال سے بہشت میں چلے جائیں گے؟ اس سے ظاہر ہو گیا کہ فضل کیسی ضروری چیز ہے۔
اللہ کا فضل بہت ضروری چیز ہے، لیکن اللہ کا فضل بھی محض دعوے سے نہیں ہو سکتا، اس کے حصول کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ محض دعوی ایمان سے کچھ نہیں بنتا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عمل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش، اپنی عبادت کے معیار کو بڑھانے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش۔ تبھی جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ عبادت محبت الہی کے بغیر نہیں، اور محبت الہی عبادت کے بغیر نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس بارے میں بھی حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کچھ جگہ میں اپنے الفاظ بھی بیان کر دوں گا، اور لیکن بہرحال اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بہت ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر ان کی آنکھیں، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا سینہ دعا کا معید نہیں ہوتا۔ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں، دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے، سینے میں وہ محبت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے خدا تعالیٰ کے لیے، اور وہ محبت نہیں ہے۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں دعا کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہی، اس کی تائید نہیں کر رہی، اس لیے وہ دعا تو پھر ایک ظاہری دعا ہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، ان کا دل پگھل نہیں رہا ہوتا۔ دعا کرتے ہوئے تو آنکھیں پرنم ہونی چاہیے، دل پگھلنا چاہیے، دماغ یکسو ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب ان کا سینہ جوش سے ابل نہیں رہا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا اسی طرح ہوا میں اڑ جاتی ہے جس طرح گرد اڑ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آزاد اور آپ سے بڑھ کر زیادہ حر کون ہوگا؟ مگر آپ کی نسبت آتا ہے کہ آپ جب دعا کرتے تھے تو بعض اوقات آپ کے سینے سے اس طرح آواز نکل رہی ہوتی تھی جس طرح کہ ہنڈیا ابل رہی ہے، اور اس قدر ہوتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ مگر بہت لوگ ہیں جو اپنی عادتوں کے مطابق خدا تعالیٰ سے بھی تکبر کرتے ہیں اور دعاؤں میں رونا ناپسند کرتے ہیں۔ نمازوں میں رکعت طاری ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نسخہ یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی شکل رونے جیسی بنا لو، تو اسی ظاہری حالت سے بھی دل پہ اثر پڑتا ہے اور پھر انسان کا رونا بھی نکل جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ہمیں فرمایا کہ میری عبادتوں کے یہ معیار ہیں اور میں شکر گزار ہوں، اللہ کا فضل مجھے بچائے گا، اور اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے میں عبادت بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں پر میں اس کی شکر گزاری بھی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ اگر میں نہ کروں شکر گزاری نہ کروں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان بھی جو سب نیکوں کا سردار ہے اعمال سے مستغنی نہیں ہوتا، تو اور لوگ کس طرح مستغنی ہو سکتے ہیں، اور لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل سے مستغنی ہو گئے، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ تو کافروں کے قول ہیں، مومن کے قول نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر الہی بھی ایک سنت ہے، آپ ذکر الہی فرمایا کرتے تھے۔ اس بارے میں بھی خود مسلم موعود نے بیان کیا کہ ذکر کے اذکار میں سے ایک وہ ذکر ہے جو سوتے وقت کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کریم کی یہ 3 آخری صورتیں ہیں 3 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ آپ ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھوں کو جسم پر اس طرح پھیرتے کہ سر سے شروع کرتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس کام کو آپ نے دینی کام سمجھ کر باقاعدہ اور ہمیشہ جاری رکھا اسے سنت کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ذکر بھی آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ آیت الکرسی پڑھنا اور تینوں کل پڑھنا رات کو، اس لیے اس سنت کی پابندی بھی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنانا چاہیے۔ بس ذکر کو یہ خیال کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ ایسا ضروری نہیں ہے جس کے نہ کرنے سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور نہ ہی یہ خیال کرنا چاہیے کہ
کہ صرف یہی ذکر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اس کے ساتھ اور اعمال کی ضرورت نہیں۔ جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ بعض لوگ مجھے بھی خط لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی دعا بتائیں، کوئی ذکر بتائیں جو ہم کرتے رہیں تاکہ ہمارے اندر نیکیاں بھی پیدا ہو جائیں، ہمارے گناہ بھی ہٹ جائیں، ہمارے کام بھی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے۔ تو پہلی بات تو عبادت ہے، یعنی نمازیں جو فرض ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد نوافل بھی ادا کیے۔ بس نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے جو معیار ہیں وہ پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نوافل ہیں، پھر ذکر الہی ہے۔ ذکر انسان کو مزید نیکیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے اخلاق اور اعمال بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا بھی انسان کو حامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اپنے مسائل کے حل اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، اور اس طرح کیا جائے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اس کی کوشش کی جائے اور اس مکمل سنت پر عمل کیا جائے۔ بہرحال ذکر کے بارے میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اسے چھوڑنے سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور نہ یہ کہ صرف ذکر ہی جنت میں لے کر جائے گا یا اسی سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اعمال بہرحال ضروری ہیں اور فرائض بھی ضروری ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اپنی ترقیات کے لیے ان اذکار کا محتاج تھا تو ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے اذکار کی ضرورت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہمیشہ سوتے وقت آیت الکرسی اور تینوں کل 3 دفعہ پڑھتے تھے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ مسلم موعود نے بعض اور باتوں کی طرف بھی بڑی تفصیل سے توجہ دلائی ہوئی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ دین کے پیشوا ہوتے ہیں انہیں یہ بہت خیال ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں اور ذکر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دین کے جو لیڈر ہوتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یا دینی تنظیموں کے سربراہ کہلاتے ہیں، کہ ہماری عبادتیں دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے خاص طور پر تسنن سے کام لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک سمجھیں۔ جو بڑے لیڈر ہیں، سیاسی دان، وہ بھی اب یہ کرنے لگے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی ہیں ان کو۔ مسجد کے امام ہیں، کسی تنظیم کے عہدیدار ہیں، وہ خود کو دنیا کے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، یا یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نمونہ ہے، اس لیے بناوٹ سے کام لیتے ہیں اور ظاہری طور پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں اور غیر مسلم لیڈروں میں بھی ہوتی ہیں۔ بعض قبائل کی روایتوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں۔ بہرحال اگر مسلمان ہیں تو ان کا اپنے ظاہر کرنے کا، اپنے حالت کو ظاہر کرنے کا یہ حال ہے کہ اگر وضو کرتے ہیں تو خاص اہتمام سے دیر تک اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے جو پانی کے قطرے گر رہے ہیں وہ بھی جسم پر نہیں پڑنے چاہیے، اس سے بھی نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ سجدے اور رکوع بھی لمبے لمبے کرتے ہیں، اپنی شکل سے حالت خشوع و خضوع ظاہر کریں گے صرف دکھانے کے لیے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اور بات ہے، لیکن یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے خوب وظائف پڑھیں گے، تسبیحیں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ظاہراً ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سب سے اتقیٰ اور اورات ہے اور آپ کے برابر خشیت اللہ کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا، مگر باوجود اس کے آپ ان سب باتوں میں سادہ تھے اور آپ کی زندگی بالکل ان تکلفات سے پاک تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض دفعہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا کر دوں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو اپنی نماز کو اس خوف سے کہ کہیں میں بچے کی ماں کو مشقت میں نہ ڈالوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ کس سادگی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بچے کی آواز سن کر نماز میں جلدی کر دیتے ہیں۔
آج کل کے صوفیات تو ایسے قول کو شاید اپنی حد تک سمجھیں گے، کیونکہ وہ تو اس بات کے اظہار میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ کچھ خبر نہیں رہی، اور گو پاس ڈھول بھی بجتے رہیں تو ہمیں کچھ خیال نہیں آتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلفات سے بری تھے۔ آپ کی عظمت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، نہ کہ انسانوں نے آپ کو معزز بنایا تھا۔ آپ کو انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے تھا، آپ کو خدا تعالیٰ سے عظمت چاہیے تھی، اس لیے آپ ان باتوں سے بری تھے۔ یہ خیال وہی کر سکتے ہیں جو انسانوں کی عزت دینے والا سمجھتے ہوں۔ یہ دکھاوا صرف انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جو انسان کو عزت دینے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عزت دینے والا سمجھنے والے، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی اور اپنے عمل سے ظاہر فرمایا، وہ کبھی ایسا خیال نہیں کر سکتے۔ ان میں تو سادگی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے یعنی حضرت انس سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ اب ایک طرف باتیں ہیں وہ معیار اچھے اعلی حاصل کرنے ہیں، لیکن جہاں آسانی کی ضرورت ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ جس طرح عصر کی نماز کے وقت کے بارے میں بتایا میں نے کہ ہر ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں، لیکن سامنے اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مد نظر ہو اور اس کی رضا حاصل کرنے کی توجہ ہو۔ بہرحال ان سے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح تکلفات سے بچتے تھے۔ مسلمان جو ایمان اور اسلام سے ناواقف ہیں بلکہ اس کی تعلیم سے ناواقف ہیں، اگر کسی کو اپنا جوتیوں سمیت نماز پڑھتے دیکھ لیں تو شور مچا دیں، اور جب تک کوئی ان کے خیال کے مطابق کل شرائط کو پورا نہ کرے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ واقعات کو دیکھتے تھے، نہ تکلفات کے پابند تھے۔ حال تو یہ آج بھی یہی ہے۔ ہمارے ایک احمدی نے لکھا مجھے کہ اس نے کہا کہ تم یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ فلاں بات کی ہے۔ اس نے کہا تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ تمہیں نماز آتی ہے، نہ تمہیں قرآن پڑھا ہے، تمہیں کیا پتہ، تمہیں اس چیز سے کیا تعلق؟ کہتا آئے یا نہ آئے، لیکن تم کیونکہ احمدی مرزائی ہو، قادیانی ہو، اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھنی اور نہ تمہیں آنی چاہیے۔ تو یہ آج کل بھی لوگوں کا حال ہے، لیکن ہمارے مخالف ہیں، لیکن خود عمل نہیں ان کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے، اور یہ بات قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ بس جو جوتی پاک ہو اور عام جگہوں پر جہاں نجاست کے لگنے کا خطرہ ہو پہن کر نہ گئے ہوں تو اس میں ضرورت کے وقت نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں۔ اور آپ نے ایسا کر کے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں آئندہ کے لیے تکلفات اور بناوٹ سے بچا لیا۔ اس اسوہ حسنہ سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے جو آج کل ان باتوں پر جھگڑتے ہیں اور تکلفات کے شیدا ہیں۔ جس فعل سے عظمت الہی اور تقویٰ میں فرق نہ آئے، اس کے کرنے پر انسان کی بزرگی میں فرق نہیں آ سکتا۔ پھر اقامت صلاۃ ایک نہایت ضروری چیز ہے، اور اس میں خود نماز پڑھنا، دوسروں کو پڑھوانا اور اخلاص اور جوش کے ساتھ پڑھنا، باوضو ہو کر، ٹھہر کر، باجماعت اور پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز خدا اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ گویا اس کے ذریعے الوہیت کا وہ رنگ جو نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے مومنوں پر چڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکان مسجد سے بہت دور ہے، اور چونکہ مجھے مسجد پہنچنے میں سخت دقت پیش آتی ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھر میں ہی بارش کے دنوں میں نماز ادا کر لیا کروں۔ مدینہ میں کچے مکان تھے، بارشوں کی وجہ سے گلیوں میں پانی آ جاتا تھا اور مکانوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا تھا، لیکن وہاں دیواروں کو بارش کے پانی سے بچانے کے لیے یہ رواج تھا کہ دیواروں کے ساتھ پتھر لگایا کرتے تھے تاکہ بارش کا پانی دیواروں سے ٹکرا کر ان کچی دیواروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ نابینا صحابی نے کہا کہ میں پانی کی وجہ سے راستے کے بیچ میں چل نہیں سکتا، کنارے پر چلوں تو مجھے نظر نہیں آتا، اور وہاں پتھر چبھتے ہیں جس سے زخمی ہونے اور گرنے کا خطرہ ہے، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں اگر تمہیں یہ مشکل پیش آتی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ذرا اس کو واپس بلا کر لاؤ۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اذان کی آواز تمہارے گھر پہنچ جاتی ہے تو مسجد میں آتے وقت چاہے ٹھوکریں لگیں یا زخمی ہو جاؤ، مسجد میں تو پھر تمہیں ضرور آنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشو و نما پائیں گے اور وہ اسمار شیریں اور طیب ان میں لگیں گے جو اکلہا دائم کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حالت تعبد یعنی عبادت کی حالت کی درستگی کا نام اصل عبادت ہے۔ ایسی حالت جہاں اللہ تعالیٰ یاد رہے، اس کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی سامنے ہو، وہ اصل عبادت ہے۔ آپ فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ تعبد تام یعنی مکمل طور پر جو اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرنے کا کام ہے، یہ بہت عظیم الشان کام ہے اور انسان کسی اسوہ حسنہ اور کامل نمونے کے بغیر اسے نہیں کر سکتا۔ کسی قوت قدسی کے کامل اثر کے بغیر یہ نہیں ہو کر سکتا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی خدا کی طرف سے نذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں، اگر میری اطاعت کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، کیونکہ میں بشیر ہوں، اور اگر رد کرتے ہو تو یاد رکھو میں نذیر ہو کر آیا ہوں، پھر تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا ہو۔ بس یہ وہ بات ہے جس کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے آپ کو جو مانا ہے تو آپ کو بشارتیں دینے والا مانا ہے، اور ان بشارتوں کو ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنی عبادت کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے اور آپ کے اسوہ پر چلنے کے لیے اس معیار کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ کوشش کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھو تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر کوشش حقیقی ہو تو ایک فکر ہوتی ہے، بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہماری یہ کوششیں حقیقی کوششیں ہیں بھی کہ نہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی۔ آپ غار حرا میں جہاں جنگلی جانور سانپوں اور چیتوں وغیرہ کا خطرہ تھا وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہاں آپ دعائیں مانگتے تھے۔ اس بات کو بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک طرف کی کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی کشش بڑھ گئی اور اس کی عبادت کی طرف توجہ ہو گئی تو پھر دوسری دنیاوی چیزوں کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے مثال دی ہے کہ بعض عورتیں جن کی طبیعت بہت ڈرنے والی ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ کسی بچے کی بیماری کے وقت اندھیری راتوں میں ضرورتاً ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں دن کو نکلنا ان کے واسطے دشوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جب خوف الہی اور محبت غالب آتی ہے تو باقی تمام خوف اور محبتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی دعا کے واسطے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ اسی پورے تعلق کے ساتھ انوار ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر ایک تعلق ایک سطر کو چاہتا ہے، یعنی مخفی تعلق ہوتا ہے، تبھی وہ ظاہر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ عبادت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اطاعت، عبادت، خدمت میں اگر صبر سے کام لو تو خدا کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف ان کے نور سے ان کو شناخت کیا ہے۔ ان کو مکاروں کی طرح بھگوے کپڑے یا لمبے چوغے اور خاص متمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ خدا کے راست بازوں نے ایسی وردیاں پہنی ہیں کہ چوغیں پہن کر پھر سمجھیں کہ بڑا فقیر ہے، بڑا صوفی ہے یا بڑا نیک ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں متمیز ہو سکتے، بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر جان کر
ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا۔ آخر حضرت ابوبکر اٹھ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھاڑنے لگے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتلا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، میں تو خادم ہوں۔ جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگ دار کپڑے پہننے، ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہار بنٹوں کے ہار گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے کتے ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا والے ہیں، خدا والے نہیں۔ خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کہاں ہے کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں؟ وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض کو خدا تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے باہر کھینچ لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اسی لیے ایک غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اس سے باہر آویں۔ آخر خدا تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دنیا پر اپنے نور کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے فیض پانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق ادا کرنے کی توفیق پائیں ہم، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور حقیقی رنگ میں چلنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔